مرکزی حکومت کے ذریعے لڑکیوں کے لیے شادی کی عمر 21 سال کیے جانے پر علماء طبقہ نے ناراضگی اظہار کیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بات کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن اور امارت شریعہ کے ٹرسٹی مولانا ابو طالب رحمانی صاحب، جو اس وقت موجود ہے پٹنہ میں۔ حضرت پہلے یہ بتائیں کہ جس طرح سے مرکزی حکومت نے جو قانون پاس کیا ہے لڑکیوں کی شادی کی عمر کے لیے، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ شرعی اعتبار سے لڑکیوں کی شادی کی عمر کیا ہونی چاہیے، اور اگر 21 سال کیا گیا ہے تو اس سے کیا نقصان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، 18 سے 21 سال کسی بچی کی عمر کے حد کو کرنا، یہ ظاہر ہے کہ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس کی بھی کوئی خاص کلیریفیکیشن نہیں دی گئی ہے۔ شرعی اعتبار سے اس بات کی پوری اجازت ہے کہ لڑکے اور لڑکی جب ایڈلٹ ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو ان کا نکاح کر دیا جانا چاہیے۔ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ برائیوں کو، جرائم کو، ریپ کو اور اس طرح کے گھنونی کرائم کو روکنے کی بہت سارے ذریعے میں اور بہت سارے راستوں میں ایک مضبوط راستہ یہ ہے کہ وقت پہ نکاح کر دیا جائے، شادی کر دی جائے یا وواہ کر دیا جائے۔ ہمارے ملک میں، چونکہ ہمارا یہ ملک بھارت بہت عظیم الشان ملک ہے، اور یہاں ہر 100-150 کلومیٹر پر تہذیبیں بدلتی ہیں، کھانے پینے کا انداز بدلتا ہے، لباسیں بدلتی ہیں، تو یہاں ایک پرمپرا ہے اور جسے ہم روایت کہتے ہیں، رواج کہتے ہیں، اور وہ پرمپرا یہ ہے کہ شادی کے بندھن میں بندھ کے ہی لوگ اپنے زندگی کی اچھی شروعات کرتے ہیں۔ جب شادی میں دیر کی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہیڈن ایجنڈا ہے، اور وہ ہیڈن ایجنڈا ہے ایڈلٹریز کو بڑھاوا دینا، یعنی وواہ اور شادی کی جو اہمیت ہے، میرج کا جو کنسپٹ ہے، شاید اسے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ہمارے ملک سے مٹانے کی کانسپریسی کی جا رہی ہے۔ مطلب پوری طرح سے ویسٹرن کلچر لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ویسٹرن کا جو کلچر ہے، وہ تو آپ نے سوال پوچھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہاں کا کلچر یہی ہے نا کہ مائیں جن کے گود میں بچے ہوتے ہیں، تو مائیں اپنے بچوں کو نہیں پالتی، ماؤں کے بچے نوکرانی پالتی ہے، آیا پالتی ہے، ہاسپٹل کے لوگ پالتے ہیں، اور مائیں کتے کے بچوں کو پالتی ہیں۔ یہ کلچر بھارت میں وہ کون سا سماج ہے، کون سا دھرم ہے، وہ کون سا پریوار ہے جو اس کلچر کو اڈاپٹ کرنے کو تیار ہے؟ اگر یہ کلچر پراکسی طریقے سے ہمیں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ لوگ کہاں چلے گئے جو ملک کی بات کرتے ہیں، جو بیس کی بات کرتے ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں؟ آج ان کا کلیجہ نہیں پھڑپڑا رہا ہے، وہ نہیں دیکھ رہے کہ سماج کہاں چلا جا رہا ہے۔ آج 21 سال کیا گیا، کل 25 سال کیا جائے گا، بعد میں کہو گے وواہ کی ضرورت نہیں ہے، ناجائز سمبندھوں میں بندھ جائیے۔ تو وہ لوگ جو پرمپراؤں کی بات کرتے ہیں، ملیہ کی بات کرتے ہیں، پوترتا کی بات کرتے ہیں، ہم تو حلال کی بات کرتے ہیں اور ٹکے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ لیکن حضرت مرکزی وزیر جو ہیں مختار عباس نقوی، انہوں نے صاف طور سے کہا ہے کہ طالبانی سوچ نہیں، مطلب کہ یہاں ہندوستان میں بننے دیا جائے گا۔ دیکھیے، وہ نوکری کرتے ہیں اور ان کو اپنی نوکری بچانی ہوتی ہے۔ پالیسی بنانے میں، پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے میں ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، لیکن ان کو رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ اس طرح کی ووٹ پٹانگ باتیں کرتے رہیں۔ طالبانی سوچ، طالبانی سوچ کیا ہے؟ طالبانی سوچ امریکہ سے پوچھ لو نا، طالبانی سوچ کیا ہے، اس سے پوچھ لیجئے، واٹ از دا طالبانی سوچ؟ بھائی، اگر ایڈلٹریز کو، ریپ کو، برائیوں کو، جرم کو، کرائم کو روکنے کی بات کی جا رہی ہے، سماج کے ملیہ اور اس کے آدھار کو بچانے کی باتیں کی جا رہی ہے، بھارتی پرمپرا کی حفاظت کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو اگر اس کو وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور سوچ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی اپنی سوچ کسی کے سوچ کا غلام بن چکی ہے۔ بہار میں شراب بندی، بہت زور شور سے شراب بندی کی تحریک چل رہی ہے، حکومت کی یہ پالیسی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس میں امارت شریعہ کا جو ایک رول رہا ہے، جو تحریک اس نے بھی شروع کی ہے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس قانون کے لیے جناب نتیش کمار صاحب کی تعریف ہونی چاہیے اور ان کو ہمیشہ یاد کیا جانا چاہیے۔
کہ ہر وہ انسان کے دل کی آواز ہے جو ایک بیٹی کا باپ ہے، جو ایک بیٹی کا باپ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، بیٹی صرف وہی نہیں جو آپ کے گھر میں جنم لیتی ہے، وہ بھی آپ کی بیٹی ہے جو آپ کے گھر میں بہو بن کر آتی ہے، وہ بھی آپ کی بیٹی ہے۔ جو شخص ایک ماں کا بیٹا ہے وہ چاہے گا کہ اس کا باپ شراب کے نشے میں آ کر اس کی ماں کو پیٹے؟ جو شخص اپنی بیوی کا شوہر ہے، ذرا اس لڑکی کے باپ سے پوچھئے کیا وہ چاہے گا کہ میرا داماد شراب کے نشے میں آئے اور میری بیٹی پر ظلم کرے؟ ایک بہن کا بھائی، ایک بیٹی کا باپ، ان کے دلوں سے پوچھئے کہ شراب بندی قانون یہ تو ایک بہت بڑا وردان ہے۔ اب دیکھیے، بہت سارے لوگ اس کا کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ فیلیور ہے، یہ فیلیور ہے۔ بھائی، گجرات میں بھی شراب بندی ہے، لیکن ناگالینڈ میں بھی شراب بندی ہے، لیکن بہار کی شراب بندی چرچا کا وشے کیوں ہے؟ یہ سمجھیے آپ۔ اس لیے کہ بہار سے نیپال کا بارڈر لگتا ہے، اور نیپال میں شراب پان کی دکان میں، چائے کی دکان میں، ہر دکان میں شراب ملتی ہے۔ تو بارڈر کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے اس کی حفاظت کرتے ہوئے بہار کے اندر نشہ بندی کو کامیاب بنانا یہ کوئی معمولی جوخم نہیں ہے۔ میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک ماں کا بیٹا، ایک بیٹی کا باپ ہونے کی حیثیت سے میں اس قانون کا سپورٹ کرتا ہوں، اور لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ دھارمک ہیں تو دھارمک پرمپراؤں سے آ جائیے، آپ ویچارک مت بھیدوں کو بھلا کر آئیے۔ سماج کے لیے ایک اچھے سماج کا نرمان آپ تبھی کر سکتے ہیں جب سماج نشہ مکت ہو۔ نتیش کمار کی شراب بندی کے فیصلے پہ تمام پارٹیوں نے سراہا ہے، استقبال کیا ہے، تو اس فیصلے پہ کسی کو شک نہیں ہے، شک نتیش کمار کی نیت پہ ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر سرحد پہ اگر اسمگلر ہو کے اگر شراب آتا ہے تو آخر یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ تو انتظامیہ کی ملی بھگت ہے کہ وہ بہار میں شراب بندی کو داخل ہونے دے رہا ہے۔ بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا کہ شک نیتوں پہ ہے۔ نیتوں پہ تو شک کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے، لیکن بظاہر ہے نہیں، بہرحال نیتوں پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ بحیثیت مسلمان میں آپ سے کہوں کہ نیتوں کا حال سوائے اللہ کے اور کسی کو معلوم نہیں ہے، کہ اگر میں یہ پلٹ کر کہہ دوں کہ جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں ان کی نیتوں پہ شک ہے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ جو لوگ کرٹیسائز کروا رہے ہیں انہی کے کچھ لوگ ہیں جو اسمگلنگ کر رہے ہوں گے شراب، اور یہ کمیشن پر رہ رہے ہوں گے اور گورنمنٹ کو ڈیمورلائز کرنا چاہ رہے ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ پولیٹیکل ڈسکشن میں نہیں جانا چاہتا میں، تو نیتوں پہ شک کرنا الگ بات ہے۔ اب رہی بات کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر وہ اسمگل ہو رہی ہے تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ آف کورس ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے، آف کورس، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ مجرموں کو سزا دینا یہ حکومت کے بس کی بات ہے، پروسیس ہے اس کے، جوڈیشری ہے، قانون ہے، لیکن کسی مجرم کو جرم کرنے سے روکنا ہر بار گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مجرموں کی پیشانی پہ لکھا نہیں ہوتا کہ وہ جرم کرنے جا رہا ہے۔ اگر آپ اپرادھ مکت سماج، جرم سے پاک معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے ہر آدمی کے دل میں خوف خدا پیدا ہو۔